السلام علیکم، آپ میں اور ہمارے اسلام کے ساتھ میں ہوں محمد سلیم۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ خاص میری جو مائیں اور بہنیں ہیں، یہ ویڈیو میں ان کے لیے بنا رہا ہوں، تو وہ بہت توجہ کے ساتھ بہت خاص ایک پوائنٹ آف ویو کے مطابق جو میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں کہ عورتوں کا جو حج ہے، عورتوں کو حج کے دوران جو جو مسائل درپیش ہوں گے، جن جن مشکلات کا سامنا درپیش ہوگا، عورتوں کو حج کے دوران کیا کیا کرنا چاہیے، اگر کوئی مشکلات آ جاتی ہیں، کوئی شرعی عذر آ جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں آج میں تفصیلاً اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا۔ امید ہے کہ میری سب مائیں اور بہنیں اس ویڈیو کو غور سے سنیں گی اور اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو باقی میری ماؤں اور بہنوں تک ضرور پہنچائیے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو حج کا موقع دے تو ان کو حج کے مسائل کے بارے میں بھی معلوم ہو سکے۔ تو یہ خصوصی ویڈیو جو ہے میری ماؤں اور بہنوں کے بارے میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میری ماؤں اور بہنوں کو حج کا موقع دیتا ہے تو حج پہ آنے کے لیے ان کو کیا کیا کچھ کرنا چاہیے، اور جب حج کے لیے آ جائیں تو حج کے دوران ان کو جو جو مسائل درپیش ہوں تو اس کے لیے ان کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ میری یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ میری ماؤں اور بہنوں کو حج کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ تو یہ حج جو ہے خاص عورتوں کے لیے ہے۔ عورتیں بھی مردوں کی طرح حج کرتی ہیں، لیکن چند امور مختلف ہیں جو حسب ذیل میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ خواتین کا احرام مردوں کی طرح تہمد اور چادر نہیں، بلکہ ان کے روزمرہ کے سادے اور عام کپڑے ہی ان کا احرام ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، کچھ عورتیں آتی ہیں پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، ایک مخصوص قسم کا احرام بنا کر لے آتی ہیں، کوئی رنگ برنگے دوپٹے لے آتی ہیں، کوئی وائٹ کلر کے کپڑے پہن لیتی ہیں کہ یہ ہمارا احرام ہے۔ تو یہ بالکل سراسر غلط ہے، ان کا کوئی احرام نہیں ہوتا۔ ان کا احرام وہی ہے جو ان کے عام روزمرہ کے کپڑے ہوتے ہیں، لیکن کپڑے صاف ستھرے ہوں، دھلے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، اور اسلامی شریعت اور اسلامی دائرے کے اندر رہتے ہوئے پردے کی پابندی بھی ضروری ہونی چاہیے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ احرام عورتوں کے لیے ان کے روزمرہ کے کپڑے ہی ان کا احرام ہوتا ہے، خواہ رنگدار ہوں یا سادہ ہوں، ریشمی ہوں یا سوتی ہوں۔ صرف خوشبو کا استعمال ممنوع ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ باقی جو رکن ہوں گے، باقی جو پابندیاں ہوں گی وہ سیم ایز اٹ ویسے ہی ہوں گی جیسے مردوں پر ہوتی ہیں، لیکن عورتوں کا احرام جو ہے ان کے عام روزمرہ کے کپڑے ہی ہوں گے، وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہوں، سادہ ہوں، ریشمی ہوں، سوتی ہوں، کوئی بھی ہوں، لیکن خوشبو کا استعمال نہیں کریں گے، خوشبو جو ہے ممنوع ہوگی۔ وہ موزے اور دستانے بھی پہن سکتی ہیں، لیکن نہ پہننا بہتر ہے۔ زیور بھی پہن سکتی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ احتیاط ضروری ہے۔ نمبر دو، جو دوسرا پوائنٹ ہے بہت ہی خاص، خواتین کو مردوں کی طرح سر کھلا رکھنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے دوسرے کپڑے باندھے رکھتی ہیں، جس کے دو فائدے ہیں۔ یعنی کہ یہ یاد رکھیے کہ خواتین کو مردوں کی طرح سر کھلا نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ سر سے جو کپڑا باندھے رکھتی ہیں ہمیشہ کے لیے وہ باندھے رکھیں۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک سر ڈھکا رہے گا، دوسرے بال جو ہے ان کے نہیں جڑیں گے، نہ گریں گے۔ لیکن یہ غلط ہے کہ یہ سفید کپڑا عورتوں کا احرام ہوتا ہے، سفید کپڑا سر پہ باندھ لیتی ہیں کہ یہ ہمارا احرام ہے۔ سر ڈھکنے کا حکم احرام کی وجہ سے نہیں، بلکہ ستر ہونے کی وجہ سے ہے۔ اجنبی کے سامنے سر کھلا رکھنے سے گناہ ہوتا ہے، ویسے اگر سر کھلا رکھے تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ سر پر بندھے سفید کپڑے کو احرام سمجھنا یہ تو بالکل غلط ہے، اور خواتین کا بغیر سر کھولے اسی رومال پر سے مسح وضو کرنا اس سے یعنی کہ یہ اور بھی زیادہ غلط ہے۔ نمبر چار، جو چوتھے نمبر پر پوائنٹ ہے، مرد کی طرح صرف چہرہ کھلا رکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر فتنہ کا ڈر ہو تو چہرہ کو اس سے یعنی کہ اس طرح سے آپ ڈھانپ لیں، آپ اس کپڑے سے یا رومال سے یا سکارف سے آپ اس کو ڈھانپ لیں کہ کپڑا چہرے سے مس نہ ہو۔ یہ بھی یاد رکھیے گا جب آپ ڈھانکیں تو چہرے کے ساتھ زیادہ مس نہ ہو، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر یہ ان کے لیے ممکن نہ ہو تو مردوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو عورتوں کی طرف اٹھنے سے باز رکھیں،
اور 5ویں نمبر پر عورت بغیر شوہر یا محرم کے حج اور عمرے کا سفر نہیں کر سکتی. یہ یاد رکھیے گا کہ عورت جب بھی حج کرے گی یا عمرہ کرے گی اپنے محرم کے ساتھ کرے گی، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ. کوئی محرم ساتھ ہوگا تو وہ حج یا عمرہ ادا کر سکتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. عدت و وفات یا عدت طلاق گزارنے والی عورت حج کے لیے نہ جائے، زیادہ بہتر ہے. عورت کے لیے رات کو رمی کرنا افضل ہے، یعنی کہ شیطان کو جو کنکریاں مارنے کے لیے عوام جاتی ہے تو مینا کے لیے، تو رمی کے لیے تو وہ عورتیں زیادہ کوشش کریں کہ رات کے ٹائم جائیں. حالت حیض و نفاس میں نماز احرام ہرگز نہ پڑھے. یہ یاد رکھیے گا کہ عورتوں کو حیض و نفاس میں، یعنی کہ جو وہ عورتوں کو وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہیں، حالت حیض و نفاس میں نماز احرام ہرگز نہ پڑھے. یعنی کہ صرف باوضو قبلہ رو بیٹھ جائے. حالت احرام میں اگر حیض آ جائے تو احرام فاسد نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. جو آپ نے نیت کی ہوئی ہے میقات سے نکلتے ہوئے، جن کپڑوں میں آپ نے نیت کی ہوئی وہ آپ کا احرام ہے عورت کا، اور حالت احرام میں اگر حیض آ جائے تو آپ کا احرام جو ہے فاسد نہیں ہوگا. لہٰذا احرام کے تمام اصولوں کی پابندیاں لازم ہوں گی، برقرار رہیں گی، آپ اپنا احرام چینج نہیں کریں گی. حالت حیض جو یہ آپ خاص پوائنٹ ہے عورتوں کے لیے، تو میری ماؤں بہنوں کے لیے خاص پوائنٹ ہے یہ ان چیزوں کا. میری ماؤں بہنوں کو بہت ساری ایسی ہوں گی جن کو بالکل ان چیزوں کا معلوم نہیں ہوگا، تو یہ خاص چیزوں کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ میری سب ماؤں بہنوں کو اللہ تعالیٰ بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے. تو اس لیے یہ میں پوائنٹ آپ کے سامنے کھل کر بیان کر رہا ہوں تاکہ میری ہر بہن کو، ہر ماں کو جو ہے اس بارے میں معلوم ہو سکے کہ حالت احرام میں اگر حیض آ جائے تو آپ کا احرام جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگا، آپ احرام چینج نہیں کریں گی. لہٰذا احرام کے جو باقی تمام اصول ہیں وہ آپ کے اوپر لازم رہیں گے، اسی طرح سے رہیں گے. نمبر 10 جو ہے حالت حیض و نفاس میں مسجد حرام یا کسی اور مسجد میں داخل نہ ہوں. آپ یہ خاص یاد رکھیں، حالت حیض یا نفاس میں آپ مسجد میں یا مکہ میں آپ بالکل بھی آپ مسجد میں داخل نہ ہوں، نہ طواف کریں. تحلیل، تکبیر، تلبیہ، تسبیحات اور درود شریف پڑھتی رہیں. تلاوت قرآن پاک جو ہے حکیم البتہ منع ہے، کوشش کریں کہ ان کو ہاتھ کے ساتھ بھی نہ پکڑیں، اپنی زبان کے ساتھ جو تلاوت کر سکتی ہیں وہ کریں. نمبر 11 حج کے دنوں میں اگر کوئی عورت حائضہ ہو جائے تو اسی حالت میں احرام باندھیں، حج کے تمام کاموں کو پورا کرے، مینا، عرفات اور مزدلفہ میں ٹھہرے، نماز کی بجائے کثرت سے تلبیہ، تسبیحات، درود شریف پڑھتی رہے اور قربانی کر کے بال کٹوائے. البتہ طواف زیارت نہ کرے. جب پاک ہو جائے تو طواف زیارت کرے، بس حج مکمل ہو جائے گا، یعنی کہ حج کمپلیٹ ہو جائے گا اس کا. نمبر 12 اگر حیض و نفاس کی وجہ سے 10، 11، 12 ذی الحج کو طواف زیارت نہیں کر سکتی. یہ خاص پوائنٹ یاد رکھیے گا، ایک ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تفصیل سے. تو میری سب ماؤں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ خود بھی اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور اینڈ تک دیکھیے گا، اور زیادہ سے زیادہ آگے بھی اپنی ماؤں اور بہنوں کو شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ میری مائیں اور بہنیں اس حج میں آنے والی جو مشکلات ہیں، جو ضروریات ہیں، ان کے بارے میں جو ہے ان کو آگاہ ہو سکیں، اور وہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے تو ان سارے پوائنٹس کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنے حج کو کمپلیٹ کر سکیں. تو یہ چیزیں خاص خیال رکھیے گا. نمبر 12 اگر حیض و نفاس کی حال کی وجہ سے 10، 11، 12 ذی الحج کو طواف زیارت نہیں کر سکتی تو کوئی یعنی کہ یعنی کہ اب فار ایگزامپل 10 اور 11 اور 12 کو ذی الحج کو جب طواف زیارت کے لیے جاتے ہیں لوگ، اگر نہیں کر سکتی بلکہ بعد میں کہ یا تو زرعی کوئی عذر شرعی کی وجہ سے اس پر دم واجب نہیں ہوگا، جیسے باقی مردوں کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے کہ اگر طواف زیارت نہیں کریں گے تو ان کے اوپر دم واجب ہوئے گا. تو یہ میری ماؤں اور بہنوں کے لیے ایک سہولت ہے کہ اگر 10 اور 11، 12 ذی الحج کو طواف زیارت اب کسی عذر کی وجہ سے، کوئی حیض کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے، ناپاکی کی وجہ سے اگر وہ طواف زیارت نہیں کر سکتی تو یہ میری ماں اور بہنیں خاص طور پہ یہ یاد رکھیے کہ ان کے اوپر دم واجب نہیں ہوگا. نمبر 13 حیض و نفاس کی حالت میں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے مکہ میں رہنا ممکن نہ ہو، یہ یاد رکھیے گا، یہ بہت ہی خاص پوائنٹ ہے. حیض و نفاس کی حالت میں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے مکہ میں رہنا ممکن نہیں ہے
تو ناگزیر ہے، ناگزیر حالات میں مجبوراً طواف زیارت کرے وہ، اگر وہ پاکستان جانا ممکن ہے کسی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کوئی فلائٹ لیٹ ہے یا کوئی اور ایسا کوئی ممکن ہے کہ وہ اگر مکہ میں رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں، تو وہ کوشش کرے کہ وہ طواف زیارت کر لے، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہوگی اونٹ یا گائے کی قربانی دے اور توبہ استغفار بھی کرے، اور یہ قربانی حرم میں ہی کرے، یہ بھی ساتھ ضروری ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ جانا چاہتی ہیں کسی بھی وجہ سے، لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ طواف زیارت تو کر لیں گے، لیکن اس کے عوض آپ کو اونٹ یا گائے کی قربانی دینی پڑے گی اور استغفار بھی کرنا پڑے گا، اور یہ قربانی بھی آپ نے حرم ہی کی حدود میں کرنی ہوگی۔ نمبر 14، اگر کوئی عورت طواف کے دوران حائضہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ طواف کو وہیں چھوڑ دے، پورا نہ کریں، جب پاک ہو جائے تو اثر طواف جو ہے وہ پورا کرے اپنا۔ حالت سعی میں کسی کو حیض آ جائے تو سعی کو نہ چھوڑیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ ہر ایک پوائنٹ کو غور سے سنیے گا، سب میری ماؤں اور بہنوں کے لیے میں خاص یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو آپ ضرور اینڈ تک ہر ویڈیو کو ایک پوائنٹ کے ساتھ ضرور سنیے گا کہ صحیح کے دوران اگر صحیح کرتے ہوئے کسی کو حیض آ جائے تو صحیح کو نہ چھوڑیں بلکہ پھیرے پورے کریں، یہ یاد رکھیے گا۔ طواف کے دوران خواتین کو رمل منع ہے، یعنی کہ مردوں کی طرح وہ رمل نہیں کر سکتی۔ حجر اسود پر رش اور ہجوم ہو تو خواتین کو اشارے سے ہی استلام پر اتفاق کرنا چاہیے، کیونکہ حجر اسود کا آپ کو معلوم ہے کہ حجر اسود پر مردوں کے لیے جانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے عورتوں کے لیے دور سے ہی اشارے سے ہی استلام کر لینا چاہیے۔ مقام ابراہیم علیہ السلام کے عقب میں دوگانہ طواف بھی، یعنی کہ وہاں پہ بھی ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے، عورتوں کو ادا نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ، کیونکہ رش کی وجہ سے لوگ اوپر گرتے ہیں، زخمی ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، تو اس لیے پوری مسجد حرام میں جہاں بھی موقع ملے آپ نماز ادا کر لیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان دونوں سبز ستون، جو ستون ہیں، سبز لائٹیں ہیں، ستونوں کے درمیان صرف مردوں کو دوڑنے یا تیز قدم چلنے کا حکم ہے، خواتین کو دوڑنا منع ہے، یہ یاد رکھیے گا، جس کو رمی کہتے ہیں، انہیں اپنی عام رفتار سے ہی فاصلہ طے کرنا چاہیے۔ نمبر 19، احرام سے حلال ہونے کے لیے خواتین کو سر منڈوانا منع ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ سب لٹیں، یعنی کہ جو سر کے بال ہوں گے ان کو سب کو ملا کر انگلی کے ایک پور کے برابر بال کاٹنا، یعنی کاٹ لینا چاہیے، یہ زیادہ، یہ بہت ہوگا، کافی ہوگا، آپ کا یہ ارکان ادا ہو جائے گا۔ ایام قربانی میں طواف زیارت اگر خواتین حیض یا نفاس یا کسی وجہ سے یعنی کہ وہ نہیں کر سکتی تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا کہ مردوں کی نسبت عورتوں کو یہاں پہ معافی کی گنجائش ہے، کہ مرد جو ہے وہ اگر طواف زیارت اگر نہیں کریں گے تو ان پر دم واجب ہوگا، لیکن اگر وہ خواتین جو ہیں میری مائیں بہنیں ہیں حیض و نفاس کی وجہ سے نہ کر سکیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، جب پاک ہوں تب کر لیں۔ نمبر 21، اگر طواف و وداع نہیں کر سکیں اور حیض کے ایام شروع ہو گئے ہیں تو طواف پاک ہونے پر ہی کریں، یعنی کہ جب پاک ہو جائیں اس کے بعد آپ طواف کریں، لیکن اگر واپسی کا وقت آ گیا ہے اور مؤخر کرنا مشکل ہے تو اسی حالت میں مسجد حرام کے کسی دروازے کے باہر کھڑے ہو کر بیت اللہ پر نظر ڈال کر دعا مانگ کر واپس وطن جا سکتی ہیں۔ تو یہ تھا عورتوں کے بارے میں جو کمپلیٹ حج ہے، جو پرابلم تھی، جو مسائل تھے، جو میری ماؤں بہنوں کو ایک تفصیلاً نہیں پتہ ہوتا، جو بتانے والا بھی نہیں ہوتا، اور بہت سی کم ویڈیو ایسی ہیں جن کے بارے میں ایسی میری ماؤں اور بہنوں کے بارے میں کسی نے ویڈیو بہت کم بنائی ہوگی، اس لیے میں نے یہ تفصیلاً اپنی ماؤں اور بہنوں کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ ان کو حج کے بارے میں جو ضروری ارکان ہیں، جو ضروری ہدایات ہیں وہ معلوم ہو سکیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس لیے اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک، آخر تک ضرور دیکھیں اور ایک پوائنٹ کو آپ رپیٹ کر کے ضرور دیکھیں، اور زیادہ سے زیادہ میری ماؤں اور بہنوں کو شیئر کریں تاکہ ہر جگہ پر، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، انڈیا میں، دنیا کے ہر جگہ پہ عورتوں کو اپنے مسائل کے بارے میں، حج کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میری تمام ماؤں کو، بہنوں کو
جو بچیوں کو اللہ تعالیٰ بار بار حج کی توفیق عطا فرمائے، اور حج پر آنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور بار بار دیکھیے گا، تاکہ آپ کو حج پر آ کر کسی قسم کی کوئی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ السلام علیکم۔